بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسعود محمد حسین جھارا بول رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ میں روح کی غذا، روح کی خوراک، آتما کی غذا، آتما کی خوراک پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بدن دیا ہے، باڈی، جسم، اور ایک روح دیا ہے، آتما۔ جس طرح ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو، ہماری آتما کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسم جو ہے نا ہمارا وہ ختم ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا، لیکن روح جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، آتما باقی رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جسم ختم ہو جائے گا، اس کی غذا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روح باقی رہے گی، اس کی غذا، اس کی خوراک بھی باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن روح کی غذا، خوراک بتانے سے پہلے میں روح، ہماری آتما کیا ہے یہ بتا دوں گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ روح جو ہے نا، آتما وہ اس مالک کا آدیش ہے، آرڈر ہے، امر ہے۔ جس طرح میں اس کا اگزامپل دیتا ہوں کہ 1500 کی نوٹ بند ہوئی، اس کی ڈیڈ لائن کیا تھی؟ 31 دسمبر 2016۔ تو 31 دسمبر 2016 کی ڈیڈ لائن جب ختم ہوئی، 1 جنوری 2017 کو کیا ہوا؟ تو 1500 کی نوٹ جو ہے وہ کاغذ بن گئی، ردی پیپر بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ کیونکہ گورنمنٹ نے، سرکار نے اپنے آدیش کو کھینچ لیا، اپنے آرڈر کو کھینچ لیا، تو وہ نوٹ جو ہے نا وہ کاغذ بن گئے، ردی پیپر بن گئی۔ اسی طرح جب مالک اپنے آرڈر کو، اپنے آدیش کو، اپنے امر کو ہماری باڈی میں سے نکال دے گا، کھینچ لے گا، تو ہماری باڈی جو ہے نا، ہمارا جسم جو ہے نا، ہم لوگ میت بن جائیں گے، باڈی بن جائیں گے۔ کہ بھائی جس طرح کوئی مر جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی فلانے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال یعنی منتقل یعنی ٹرانسفر۔ آدمی جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ بھائی ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں ٹرانسفر ہوا، دنیا کے پیٹ سے اس زندگی میں ٹرانسفر ہوگا جو زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو روح جو ہے نا، آتما اس مالک کا آدیش ہے کہ بھائی ہمارے بدن کو، ہماری باڈی کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمارے مالک نے جو ہے نا اس کا انتظام زمین سے کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا باڈی جو ہے نا، ہمارے جسم یہ مٹی سے بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا انتظام بھی مٹی سے کیا۔ دال، چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ ساگ بھاجی، پھل فروٹ، کاندا، بٹاٹا، ٹماٹر، سب زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری جسم کی غذا ہے، خوراک ہے۔ لیکن روح جو ہے نا وہ آسمان سے اتاری گئی، آسمان سے بھیجی گئی، تو ہمارے مالک نے نا اس کی روزی کا انتظام بھی آسمان سے کیا کہ بھائی قرآن مجید کہاں سے اترا؟ آسمان سے۔ تو یہی قرآن مجید جو ہے نا، اس کی تلاوت کرنا روزانہ اہتمام کے ساتھ، یہ روح کی غذا ہے، روح کی خوراک ہے۔ نماز کہاں پہ ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ، عرش مولا پر، عرش بری پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر نماز امت کے لیے تحفے میں دیا، گفٹ دیا۔ نماز بھی جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے، روح کی خوراک ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کس نبی پر اتارا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نماز کس نبی کو بلا کر دی گئی؟ عرش مولا پر۔ اللہ نے اپنے محبوب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر نماز کو تحفے میں دیا، گفٹ دیا امت کے لیے۔ تو جس طرح قرآن مجید کی تلاوت روح کی خوراک ہے، 5 وقت کی نماز روح کی خوراک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زندگی رہے گی تو ہماری روح کو، ہماری آتما کو جاندار خوراک ملے گی، جاندار خوراک۔ تو بھائی جس طرح روح باقی رہے گی، آتما ہماری باقی رہے گی، اسی طرح اس کی غذا بھی باقی رہے گی۔ قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہوئیں گے ہم، تو یہ قبر میں ہمارے ساتھ میں جائے گی۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیے ہوئیں گے تو قبر میں ہمارے ساتھ میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ نورانی زندگی اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو یہ قبر میں ہمارے ساتھ میں جائے گی۔ مرنے کے بعد کی ہر منزل میں یہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے، سب ساتھ میں رہیں گے۔ قبر میں رہیں گے، حشر کے میدان میں رہیں گے، پل صراط پر رہیں گے، حوض کوثر پر رہیں گے، سب ہمارے ساتھ میں رہیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ روح کی خوراک ہے، روح کی غذا ہے۔ تو بھائی یہ روح باقی رہے گی، تو جو جنت میں جائے گا نا، جنت میں جو داخل ہوگا اس کو یہ باڈی نہیں ملے گی، اس کی آتما کو ہمارا مالک، ہمارا رب نئی باڈی دے گا، 5 نبیوں کی صفت دے گا۔ اللہ تعالیٰ 5 نبیوں کی صفت دے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ دے گا، 60 فٹ کی ہائٹ، ہر جنتی کو 60 فٹ کی ہائٹ ملے گی۔ دوسرا یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا، خوبصورتی۔ تیسرا داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، وائس داؤد علیہ السلام کی۔ چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، 33 سال، ہمیشہ یہ 33 سال کا رہے گا جنت میں۔ اور سب سے بڑھ کر 5واں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ملے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ساری امت محمدیہ کو نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ عقلمند انسان، سب سے زیادہ سمجھدار انسان، سب سے زیادہ محتاط انسان، محتاط یعنی احتیاط سے چلنے والا وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، 3 بھائی صحابہ اکرام کو فرمایا۔ پہلا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ جو ہے نا وہ قبر تک دوں گا، موت تک دوں گا، موت کے بعد تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ دوسرا جو بھائی ہے نا وہ کہتا ہے میں تیرا ساتھ قبر تک دوں گا، قبر میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ لیکن تیسرا جو بھائی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ قبر کے اندر بھی دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 بھائی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو بھائی ہے وہ اس کا مال ہے، اس کا مال کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ ہے نا موت تک دوں گا، تو اچھے سے اچھا کھانا کھا لے، اچھے سے اچھا لباس پہن لے، اچھی گاڑی میں پھر لے، اچھے سے اچھے مکان میں رہ لے، موت تک۔ موت کے بعد میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، موت کے بعد میں تیرا وارث دار ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا جو بھائی ہے وہ اس کے رشتہ دار ہے، اس کے رشتہ دار کہتے ہیں ہم تیرا ساتھ قبر تک دیں گے، دفنانے کے بعد ہم تیرے ساتھ میں نہیں آئیں گے قبر میں۔ لیکن تیسرا جو بھائی ہے وہ اس کے اعمال ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے، اور جتنے فرائض ہے سب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نورانی اور پاکیزہ زندگی، یہ سب اعمال نورانی اور پاکیزہ اعمال، یہ اعمال کہتا ہے۔ یہ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ قبر میں بھی دوں گا، ہر جگہ دوں گا مرنے کے بعد۔ اس لیے جو ہے ہم کو اپنی جو روح ہماری ہمیشہ باقی رہے گی، ہم دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی بھی فکر کریں جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔